اب لوگ پھر آ گئے، کہتے تو بہت خوش قسمت ہے، تیرا بیٹا تیرے پاس ہے، لخت جگر ہمارے بیٹوں کو لے گئے، رونے لگ گئے، یہ وہ ہمارا کیا بنے گا، یہ وہ۔ اس نے کہا I've had enough، تم لوگ ایک نمبر کے بے وقوف ہو، اور تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے تم اس کو پکڑ کے کنکلوژن پہ پہنچ جاتے اور پوری لائف پینٹ کر دیتے، جبکہ ہر مقصد حادثے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں نے کیا کیا یہ مجھے پتا ہے، اس کی سیلف اویئرنیس بہت ہائی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتا کام، اللہ دے گا، اللہ نے مجھے نوازا بھی ہے، ایک حادثے سے بھی گزارا، ایکسیڈنٹ سے۔ اب وہ گھوڑے کو بلیم کرنے لگ جاتا، یہ دکھ پکڑنے لگ جاتا کہ کاش میں یہ گھوڑا بیچ دیتا تو آج میرے بیٹے کی ٹانگ نہ ٹوٹتی، پھر تو وہ مارا گیا، پھر تو اس نے آگے بھی نہیں چلنا، نہ وہ بچوں کو پیار دے سکے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پاسٹ کے واقعے کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کی نہ بدوا لگ گئی ہو، اس کی وجہ سے نہ ہو گیا ہو، اس کے ساتھ میں نے ایسے کیا تھا، یہ نہ ہو گیا ہو، وہ نہ ہو گیا ہو۔ تو اللہ تو کب کا معاف کر چکا ہے، لیکن آپ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے۔ اصل بات یہ ہے، اللہ سے تو آپ نے تبھی معافی مانگ لی تھی، اور اللہ تو کہتا ہے مجھ سے معافی، اور اس بندے سے بھی عین ممکن ہے آپ نے اس کے حق میں بھی دعا کر لی ہوگی، اس سے بھی معافی مانگ لی ہوگی، لیکن انسان خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا۔ تو پھر یہ کہ ایسا بندہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتا ہے۔ اس لیے رائٹ انٹرپریٹیشنز، دیکھیں میں آپ کو ہماری مثال دیتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ یوتھ کلب کے خلاف ایک ویو چلی، بہت سے لوگوں نے کلپس بنائے، باتیں کی، ہمیں بہت دکھ ہوا۔ اپنے ہی دینی لوگوں کی طرف سے جب ایسی کوئی چیز آتی ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ ایک ہمارے خلاف مہم شروع کر دیں، ویو نکالنا شروع کر دیں، بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یار اگر 2 نے ہمارے خلاف بنائی تو 10 نے دعائیں بھی تو دی نا، 10 نے فیور میں بھی تو بولا نا۔ اگر ان 2 پہ ہی دکھ لے کر بیٹھ جائیں، ان 2 پہ ہی ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں تو ہم تو آگے کبھی نہیں بڑھیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان آپ کو صرف وہ 2 چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پہ جب بہت زیادہ جذبات حاوی ہوں، بہت ایموشنل ہوں، آپ بہت فرسٹریشن کا شکار ہوں، اس وقت اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈس ایسوسیٹ کر کے تھوڑا سا نکل کے اس زون سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں، ضرور موجود ہوں گی وہ پازیٹیو چیزیں، اور رائٹ انٹرپریٹیشن کریں۔ اگر آپ سے نہیں ہو رہی، اسی لیے کہتے ہیں کسی عقل مند بندے سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار نہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا، یہ بھی تو دیکھو نا، اس کی طرف بھی تو توجہ دو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اپنی نعمتوں کی طرف بھی تو دیکھو نا، وہ جو چند ایک چیزیں تمہاری زندگی میں چل رہی ہیں انہی کی طرف توجہ دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نعمتیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہم۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگ محبت کرنے والے دیے ہیں، بہت سی چیزیں دی ہوں گی۔ تو میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن، بہت سمپل سی مثال ہے، رش میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے نہ ہارن بجانے سے گاڑی نے اڑنا ہے، نہ گالی دینے سے گاڑی کو کوئی پر لگ جانے، ٹھیک ہے نا، نہ فیملی والوں پہ غصہ کرنے سے گاڑی کو اچانک پر لگ جانے اور آپ نے ٹریفک سے نکل جانا ہے، تو گاڑی تو پھنس گئی، اور اس میں قصور بھی آپ کا کوئی نہیں ہے، سرکل آف انفلوئنس سے باہر کی چیز ہے۔ اب لیٹ تو ہونا ہے، بجائے کہ پینک ہونے کے، غصہ ہونے کے، ٹھیک ہے نا، فرسٹریٹ ہونے کے، جہاں پہنچنا تھا انہیں میسج کر دو میں ٹریفک میں سٹک ہوں، اور ریلیکس ہو جائے، ذکر کر لیں، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ گیا ہے تو اس کی رائٹ انٹرپریٹیشن کرنا سیکھیں، سب سے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا سیکھیں۔ یہ ایک ہیبٹ ہے، یہ ہیبٹ آپ کو اپنے آپ کو ڈالنی پڑے گی، زبردستی ڈالنی پڑے گی۔ کئی چیزیں ہم زبردستی ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بھی زبردستی ڈالیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے، میں نے منہ سے پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہی نکالنی، پازیٹیو بات ہی میں نے منہ سے کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ تو میکنگ رائٹ انٹرپریٹیشن از ویری امپورٹنٹ فار ہائی EI۔